میرا نام ہے غلام محمد خان، گانیا منصیرہ کا رہنے والا ہوں اور میں گریجویٹ انجینئر ہوں، سول انجینئر 1964 میں نے گریجویشن کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے متعلق میں نے اسکول میں بھی پڑھے تھے پہلے کہ یہ سورج جو ہے کھڑا ہے، زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے، اسکولوں میں پڑھائی ہے اور میرا بھی یقین تھا اس بات پر۔ لیکن جب میں نے قرآن شروع کیا، قرآن میں 1972 میں اسٹڈی شروع کی، 50 سال سب زیادہ ہو گئے میرے قرآن پڑھے ہوئے۔ قرآن میں لکھا ہے خاص کر سورج یاسین میں کہ سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین خدا نے پکڑی ہوئی کھڑی ہے لیکن گھوم رہی ہے، پہاڑ ڈالے جگہ پہاڑ ڈالنے کی وجہ سے زمین گھوم رہی ہے، اور زمین کا گھومنا یہ ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، کافی اچھی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی، اس کے گھومنے کی وجہ سے آسمان جو ستارے ہیں کچھ بھی ہے، جو سیارے بھی ہیں، سب وہ غروب ہو جاتے ہیں۔ ان کی صرف پرسنل کارکردگی نہیں ہے کہ بھائی وہ سورج ادھر سے طلوع ہوا مشرق سے تو مغرب میں چل کے گیا ہے، غروب ہے، بات غلط ہے۔ سورج جو ہے بہت سلو چلتا ہے، سورج جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اب یورپ اور امریکہ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے، زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، یہی تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی کی وجہ سے تو ساری دنیا پریشان ہے، گلوبل وارمنگ۔ حالانکہ گلوبل وارمنگ نہیں کہا جا سکتا، آدھی گلوبل وارمنگ ہوئی ہے۔ جنوب کی طرف کسی نے خیال ہی نہیں کیا، جنوب ٹھنڈا ہو رہا ہے، سورج میرے سامنے، میں خود گواہ ہوں، 12-13 سال پہلے سورج جنوب سے چل کے آیا ہے اور شمال کو آ رہا ہے، تو میں نے 13 سال اپنی کتاب میں لکھے زمین گرم ہو جائے گی شمالی علاقے کی۔ اب زمین گرم ہو گئی ہے، اور یہ سب کام میری آنکھوں کے سامنے، میں خود گواہ، میری اپنی آبزرویشن ہے۔ اب میں نے یہ اسٹڈی 1980 سے شروع کی ہے۔ پہلے سورج جو گرمیوں میں جہاں جاتا تھا آخری 21 جون میں، وہ پہاڑی مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ہے، اور جو 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن ہوتا تھا، وہ پہاڑی بھی مجھے یاد ہے کہ سورج یہاں ہے، اور پھر اتنے عرصہ 1900 سے چلتا رہا، 12-13 سال پہلے سے 1 انچ نہیں ہلا ہے، تو میں اس پر مطمئن تھا۔ لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ آج سے 13 سال پہلے سورج نے ایسا کام کیا ہے کہ جنوب سے سٹارٹ شمال کی طرف کر دیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور جناب پھر میں روزانہ نوٹ کرتا رہا، سورج آہستہ آہستہ شمال کی طرف چلتا رہا، اور جناب آ کے ایک اور پہاڑی ہے تکونی جیسی، اس پہاڑی پر آ کے اس نے پوزیشن اختیار کر دی۔ لیکن میرا یہ خیال تھا کہ سورج اگر جنوب سے شمال کی طرف ایک پہاڑی پر آ گیا تو اتنے سورج جو ہے، جو 21 جون جو بڑا دن ہے، اس سے آگے جائے گا شمال کی طرف۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ چونکہ سورج کا دائرہ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ سورج جنوب سے چلا ہے شمال کی طرف، اور شمال میں جو بڑا دن کا تھا جون، وہ بالکل نہیں ہلا ہے 8-9 سال، بالکل بھی۔ اس کا مطلب ہے کیا ہوا، ڈسٹنس شارٹ ہو گیا۔ ڈسٹنس شارٹ کا کیا مطلب ہے، سورج زمین کے قریب آ گیا، اور جب سورج زمین کے قریب آ گیا تو زمین گرم ہوگی، کیا ہوگی، اب آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلے تو میں سورج طلوع دیکھتا تھا تو اس کی ٹکی نظر آتی تھی مجھے، لیکن جب سورج جو ہے نزدیک ہو گیا تو میں طلوع ہی نہیں دیکھ سکتا، اتنا برداشت اس کی روشنی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اخباروں میں نے لوگوں کو بتایا، کسی نے بھی دھیان ہی نہیں کیا، کسی نے نہیں دیا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا یہ کام۔ لیکن آج سے اگلے سال، پچھلے سال 24 مئی 2022 24 جون کو ایسا ہوا، میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے، جو 21 جن کی پوزیشن کی پہاڑی ہے، اس سے آگے نکل گیا۔ پھر میرے ذہن کھٹکھٹایا کہ اب بات کچھ اور ہے، اگر آگے نکلے گا تو یہی ہوگا، سورج پھر زمین سے دور ہوگا، سورج اپنی جگہ پر چلا جائے گا، اور یہ ہے کہ سورج اس علاقے میں رہے گا۔ یہ سائنسدان جو امریکہ یورپ کے سائنسدانوں کے لحاظ سے خط استوا جو ہے سنگاپور سے گزرتا ہے، بہت دور ہے سنگاپور، زمین کا سینٹر جو ہے سنگاپور۔ اب دیکھو وہاں سے چلا ہے سورج،
سینٹر سے ادھر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو خط استوا بھی ہمارے علاقے منصرے کے علاقے میں آ گیا ہے. تو خط استوا سے پھر خط جو جدی ہے وہ بھی آ گیا, خط سرطان بھی ادھر علاقے میں آ گئے, شمال کو آ گئے ہیں. اب تو یہ مسئلے, لیکن میں حیران ہوں یہ امریکہ کے ساتھ جو مارے فلکیات ہیں, میں ان پر حیران ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں نظر انداز کیا. اب بھی وہ چیک کریں خط استوا کہاں پڑتا ہے, ایکویٹوریل لائن کہاں پڑتی ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے. لیکن وہ ویسی تنخواہیں کھاتے ہیں میرے خیال میں, کسی کام کے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کو تو نگرانی کرنا چاہیے تھی. میں تو عام آدمی ہوں, میں خطا کار آدمی ہوں. جب میں نے معلوم کر دی, میری آبزرویشن میں نے دیکھا ہے, تو وہ کیوں نہیں کر سکتے. ان کے پاس تو لیبارٹری ہیں بڑے بڑے, وہ بات ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں نے دیکھا, میں نے صرف اتنی کی ہے, صبح کا طلوع کا ٹائم اور شام کو غروب کا ٹائم میں نوٹ کرتا رہا اور سورج کو دیکھتا رہا کہ کدھر جاتا ہے, کن پہاڑیوں پر. اور یہاں سے چونکہ سورج نے راستہ ہی چینج کر دیا ہے, پہلا راستہ اور تھا, اب سورج کا راستہ چینج ہو چکا ہے اور سورج چلتا ہے. سب بڑی بات یہ ہے, جب قرآن میں لکھا ہے سورج چلتا ہے, سورج جیسے مسلمانوں تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ سورج کا انکار کرو, اور مسلمانوں تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ سکولوں میں سورج کھڑا پڑھاؤ. کہ سکول میں اب بھی تعلیم ہے کہ سورج کھڑا زمین کی گرچہ کر رہا ہے. لیکن قرآن میں کیا ہے, قرآن میں سورج یاسین ہے, نوٹ کرو, سورج یاسین میں لکھا ہے سورج چلتا ہے اپنے مقدر راہ نے پکڑی کھڑی ہے, اور کھڑی کھڑی مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے. یہ پہاڑوں کی وجہ سے, پہاڑ بوجھ ڈالے گئے, انتمیدہ بکم نکالا تھا, اس سے مطلب سب کچھ نکالا ہے کہ وہ پھر رہی ہے, زمین پھر رہی ہے, اور سورج جو ہے اپنی جگہ کھڑا نہیں ہے. اب بات یہ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ سورج چلتا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے سورج چلتا ہے, تو زمین کھڑی ہے. تو یہ کام الٹا ہے. جو امریکہ کے سائنسدان کہتے ہیں یا یورپ کے مارے فلکیات کہتے ہیں, وہ بالکل الٹی بات کہہ رہے ہیں, اور عوام نہیں پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور بھائی میرے تو آنکھوں دیکھے مشاہدہ ہے, میں خود گواہ ہوں. تو پوری دنیا کو بیوقوف بنانے میں کیا فائدہ, اور خاص کر پاکستان کے مسلمان یورپ کی بات کیوں سچ مانتے ہیں. میں حیران, ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ یہ دیکھے کہ سورج جو ہے کہ قرآن میں چلتے ہیں, تو یہ نہ تصدیق کوئی. اب دنیا کی پوری آبادی دنیا کی اس بات پر حیران ہے کہ گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے. حالانکہ ہاف گلوبل وارمنگ کہنا چاہیے, پوری گلوبل وارمنگ نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ جب سورج جنوب کی طرف تھا تو یہ علاقہ ٹھنڈا تھا, یورپ ٹھنڈا تھا, ٹھنڈا ملک ہے, تو ادھر جنوب گرم تھا. اب جنوب سے سورج چلا ہے شمال کو ہے, تو یہ یورپ جو ہے ٹھنڈا علاقہ ہے, ٹھنڈی ساری کنٹری ٹھنڈی ہے, وہ گرم ہو گیا. کیوں؟ کینیڈا گرم ہو گیا. کیوں؟ اور پچھلے سال 24 مئی کے بعد 1000 آدمی گرمی کی وجہ سے مرا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ یورپ کا, برطانیہ کا درجہ حرارت کم تھا اور ٹھنڈا ملک تھے, لوگ مزے کرتے تھے, بلکہ سورج تاپتے تھے. اب کیا ہو گیا انہیں, وہ کیوں محسوس کر رہے. اب پوری دنیا پریشان کیا ہے, بچہ بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں. میں تو شرمتی پاکستان کے مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس تو خدا نے علم دی ہے. اس 1500 سال پہلے سے یہ بات ہے کہ سورج چلتا ہے, افسوس کا مقام ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے, نبی کو ہی نہیں مانتے. یورپ امریکہ کے لوگ تو وہ لوگ اپنی جگہ بجائے, لیکن ان کے لیے بھی ہے کہ یہ خبر ان تک جائے. اور یہ دیکھو کہ بھائی تم جو اتنے اربوں ڈالر خرچ کرتے ہو, ابھی بھی میٹنگ اس سال بھی ابھی شروع ہے یا شروع ہونے والی ہے, تم کیا حل, وہاں کیا حل لوگے؟ کوئی حل نہیں لے, تم کچھ نہیں کر سکتے, وہاں کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اور پوری دنیا پریشان ہے. اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اتنی بڑی چیز ہے سورج, اور سورج کی وجہ سے ہی پوری دنیا گرم ہے. سورج نہ ہو, کون سی گیس تمہارے ایسا کام کر سکتی ہے؟ کوئی یہ گیس میں آگ جلتی ہے, یا گیس تمہاری گیسوں کی وجہ سے پاکستان میں بھی سیلاب آیا ہے. یہ ایسا بیوقوف بنایا پاکستان کو کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ ہماری مدد کرو, تمہاری وجہ سے سیلاب آیا ہے. خدا کو بھول گئے ہو تم لوگ, سارے کام تو خدا کے بس ہیں. کیا کس نے سورج کو کنٹرول میں رکھا ہے؟ ہاں, یہ تم نے کچھ رکھا ہے. کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. اور پھر یورپ سے کوئی غلط بات آئے, کیوں مانتے ہیں یہ لوگ, کیوں سچ مانتے ہیں؟ اور جو سچ یہاں بولتا ہے اس کو کوئی نہیں مانتا. سچ اور چیز ہے,
اور سچ سارے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن نفرت مقابلہ بھی سچ کا کرتے ہیں۔ اب جب سارے دنیا کے بڑے بڑے سربراہ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑے ماہر فلکیات جو آپ کو بڑے بڑے ماہر سمجھتے ہیں، کون کس بات میں ماہر ہیں؟ روٹی کھانے میں، تنخواہ لینے میں ماہر ہیں؟ کس بات میں ماہر ہیں؟ فلکیات کے مسئلے میں تو ماہر بالکل نہیں ہے۔ ابھی تک معلوم نہیں کر سکے کہ سورج شمال کو آ گیا ہے، ابھی تک نہیں معلوم کر سکے۔ اور یہ تو ان کو معلوم ہے کہ سورج 365 دن سال میں پورے کرتا ہے۔ یہ 365.24 ہے، یعنی یہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور پورے سال میں 365 دن میں سورج زمین کی طرف اپنا چکر کمپلیٹ کرتا ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ 365 دن اور سال میں 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، تو ضرب 2 اور 365 جو تقسیم کرو، تم کو پتہ چلے گا کہ ایک دن میں سورج کتنا چلتا ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے ایک دن 24 گھنٹے کا، تو 24 گھنٹے میں صرف 4 منٹ سورج چلتا ہے۔ اب 4 منٹ سورج چلتا ہے تو 24 گھنٹے میں چلتا ہے، تو 12 گھنٹوں میں کتنا چلے گا؟ 2 منٹ۔ اور 6 گھنٹوں میں کتنے چلے گا؟ 1 منٹ۔ ہاں، 3 گھنٹوں میں کتنا چلے گا؟ آدھا منٹ۔ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ سورج کھڑا ہے؟ ان کے پاس ایسے کوئی اوزار ہیں کہ سورج کھڑا ہے؟ سورج کے معلوم کھڑا ہے، وہ تو اس واسطے انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ نے سورج اور کام کرو تو کتنے سیکنڈوں کا فرق ہے، تو آتے سورج کھڑا ہے۔ سورج کھڑا نہیں ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے۔ مجھے گھر سے 5 سال لگے، کیونکہ مجھے سٹارٹ کی سمجھ نہیں تھی۔ میں نے تاروں میں غور کیا، زمین پر غور کیا، تو 5 سال مجھے لگے، تو میں ایک دن پکڑ لیا سورج کو کہ کیا بات۔ اگر یہ میں نے ایک تارا دیکھا موٹا، سورج غروب ہوا، میں نے ایک تارا دیکھا، ایک موٹا سا تارا دیکھا، میں نے سوچا یہ ستارہ ہے، یہ تو جیسے زمین میں آسمان میں میخ ٹھوکری، یہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اگر سورج چلتا ہے تو وہ چلے گا تو اس تارے کے قریب آئے گا، تارا سورج میں غائب ہو جائے گا۔ اور آپ یقین کرو ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا ہوا، اب سورج جب تارا جو وہ غائب ہو گیا اور سورج تارے سے گزرے گا آگے، جب آگے نکلا تو 1 مہینہ لگا۔ 1 مہینے میں کیا ہوا؟ مشرق میں وہی تارا آگے نظر آ گیا، تو سورج بعد میں غروب ہو گیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ میں نے ٹیسٹ کیا ہے۔ ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ سورج کو چلتا معلوم کر سکیں، لیکن دیکھو میرے پاس بھی کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے تاروں اور سورج میں کا فرق معلوم کر کے، تارا کھڑا ہے، سورج چلتا ہے، تو سورج چلتا بھی مغرب سے مشرق کی طرف، زمین بھی چلتی ہے پھرتی ہے مغرب سے مشرق، سورج بھی چلتا ہے مغرب سے مشرق، اور چاند بھی چلتا ہے مغرب سے، پہلے دن کا ادھر ہوتا ہے نیچے جنوب مغرب میں، پھر پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ یہ تو پورا ایک سسٹم خدا نے کیا ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ سورج اتنا سلو ہے زمین سے، ریلیٹیو موومنٹ دیکھو، یہ کیسے پکڑ سکتے ہیں کہ سورج چلتا ہے؟ یہ تو کھڑا، ان کو تو کھڑا ہی نظر آئے گا نا۔ سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں تم خدا کو بھول گئے ہو۔ یہ سارا کام خدا نے بھی ایک نظام ترتیب سے سیٹ کیا ہے۔ دیکھو پھولوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، یہ سارے پتے جیسے کینچی سے گڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ذات ہے، اس نے سورج کنٹرول کیا ہوا ہے، اور سورج کوئی بجھنے والی چیز نہیں، جو باقاعدہ ششتے چارج کرتے بھی بھول جاؤ کہ سورج کبھی ٹھنڈا ہوگا۔ یہ لوگوں نے جو ایسی فلسفانہ باتیں، یہ ایسی اپنے سے خیال گڑھے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، سب غلط۔ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ سورج ہے، سورج تھا، اور سورج تو پھر بھی رہے گا۔ لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج تو رہے گا۔ ابھی ان کو چاہیے کہ بھائی اگر وہ جو ہے کوئی عقل استعمال کرتے ہیں، میں تو صرف پڑھے لکھا آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے، میں تو ایسے نہیں دیکھتا، میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میرا آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے کہ سورج چلتا ہے، اور سورج چلتا ہے چونکہ بہت دور ہے زمین سے، اس لیے زمین کے مطابق وہ کھڑا نظر آتا ہے، بہت دور ہے۔ اور اس طرح ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلکیات کے ساتھ ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سورج کتنا چلتا ہے۔ لیکن آپ کیلکولیٹ کر لیں، 24 گھنٹوں میں اگر 365 دن چلتا ہے ایک سال میں، تو 24 گھنٹے میں کتنا چلے گا؟ تو آپ کو خود نکلے گا کہ 4 منٹ چلے گا۔
اب 24 گھنٹوں میں 4 منٹ چلتا ہے تو آپ کیسے پکڑیں گے اسے؟ ہاں، اگر 3 گھنٹوں میں 1 منٹ چلتے ہیں تو آگے 1.5 گھنٹے میں کیا چلے گا؟ سیکنڈوں کے حساب سے چلے گا. یہ پکڑ سکتے ہیں اسے؟ تو کیوں پریشان ہوتی ہے دنیا؟ کیوں ہے پریشان بڑے بڑے مارے فلکیات؟ کیوں ہے پریشان سارے سربراہ مملکت؟